خطے کے اندر جس طرح سے کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ اب جو ایسکلیشن ہو چکی ہے ایران کو اس جنگ کے اندر، ممکنہ جنگ کے اندر پل ان کر لیا گیا ہے، اور جس طرح سے ایران کا رد عمل آ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ اس وقت خطے میں بہت ہی ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کے جو ایکشنز ہیں، بلکہ میں تو کہوں گی کہ وار کرائمز جو اس نے کمٹ کیے ہیں، بار بار پچھلے 10 مہینے سے کمٹ کر رہا ہے، لیکن اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ظاہر ہے ایران پہ بہت دباؤ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں، اور ان کے لیڈران یعنی کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنہ، انہوں نے کہا بھی ہے کہ جوابی کارروائی ہوگی اور سخت جواب دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اس لیے کہ ایسکلیشن تو ہو چکی ہے۔ ایسکلیشن تو اسرائیل نے کی ہے، اور کی کب ہے؟ جب ان کے وزیر اعظم امریکہ سے واپس آئے، اس کے بعد سے میرا خیال ہے وہ زیادہ امبولڈن ہو کے آئے اور زیادہ انکریج ہو کے آئے، اور اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ بھی کسی حد تک اسرائیل کی جو جنگی عزائم ہے اس میں وہ شریک ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اگر ایکشن لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے امریکہ کو اس جنگ میں انوالو کیا جائے اور یہ جنگ پھیل جائے، لیکن ایران کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ جنگ پھیلے۔ صحیح، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے اوپر پہلے سے بہت ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایران کی ٹیریٹری کو اس طرح سے انویڈ کیا گیا اور پھر 2020 کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کے اٹامک سائنسدان کو بھی نشانہ بنایا گیا، محسن فخری زاد، تو اب صورتحال تو بن رہی ہے کہ ایران کو ریٹیلیٹ کرنا ہی ہوگا، اور وہ اس بات کا ادراک بھی کر رہے ہیں بار بار کہ اب ہمارا حملہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ وارننگ سمجھا جائے، اب حملہ باقاعدہ بہت بڑا ہوگا اور لیتھل ہوگا۔ جی، ایران کہہ تو ضرور رہا ہے یہ، لیکن ساتھ ساتھ ایران کے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ خطے میں جنگ پھیلے، اس لیے کہ اس کا فائدہ صرف اسرائیل کو ہوگا، اس لیے کہ اسرائیل اتنے برسوں سے کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرے۔ ایران ظاہر ہے یہ نہیں چاہتا، وہ کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن امریکہ کے ساتھ نہیں چاہتا، لیکن جواب دینا ان کے لیے ظاہر ہے ضروری ہو گیا، جیسے آپ نے بھی فرمایا۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ابھی تک تو ان کی طرف سے کچھ خاص نہیں آیا ہے اس ساری صورتحال سے، سوائے قطر نے بہت اسٹرانگ تکڑی پوزیشن لی ہے، لیکن باقی عرب ممالک تو بہت ہی مایوس کن قسم کا ان کا ری ایکشن ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ باقی جو لوگ ہیں، خطے کے دیگر اہم ممالک ہیں، ان کا ری ایکشن ابھی اس طرح سے نہیں آیا جیسا آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس وقت ہمیں ترجمان حماس خالد قدومی صاحب نے جوائن کیا ہے تہران سے۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا ایک بار پھر۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اچھی رپورٹس نہیں ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ خطے کے اندر ایک بڑی جنگ چھڑنے والی ہے۔ ایران کی حکومت یا اس کے جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ ایران آج یا کل رات میں ریٹیلیٹ کرنے والا ہے۔ لبنانی میڈیا کو دیکھیں، اسرائیلی میڈیا کو دیکھیں، ایون کہ امریکی میڈیا کو دیکھیں، وہاں پر بھی ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ آج رات یا کل کسی بھی وقت ایران اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہوگی ظاہر ہے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ خود وہاں موجود ہیں، صورتحال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس نوعیت کا یہ حملہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے ابھی یا کل یا پرسوں وہ الگ کہانی ہے۔ آج پارلیمنٹ کا صدر ڈاکٹر محمد غالباف ایک پرائیویٹ میٹنگ کے اندر اپنے نمائندگان کے اندر انہوں نے ڈسکس کیا کہ اس جنگ اگر شروع ہوا یا ریٹیلیشن میں اگر ایران نے اٹیک کر دیا کیسا کرنا، کب کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ بہت بولڈ اور سالڈ یہ کہنا کہ جی ہم ایسے جواب دیں گے جو اسرائیل کو یاد رہے گا اور اسرائیل ابھی آئندہ ایسے حماقت نہیں کرے گا۔ تو جب یہ غالباف ہو تو ہی از دا اسپیکر آف دی پارلیمنٹ، یعنی مطلب عوام کے نام
سے بول رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ جو ہے نا اسی رات جب یہ واقعہ ہوئے تھے انہوں نے کہ ڈاکٹر خلیل حیا ہمارا لیڈر جو ڈیلیگیشن ممبر تھے ان کو فون کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ کتنا وہ خود پرسنلی غصہ میں ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جی بھائی ان کے سرزمین میں ان کے مہمان کو شہید کر دیا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم جواب دیں گے. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سپریم لیڈر کو سنا ہے. دراصل بات کی ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ جی ہم لوگ جنگ میں ہیں. یعنی سید حسن نصر اللہ کے جو فنرل سپیچ میں جب یہ فواد شکر کا اسیسینیشن ہوئے تھے کہ اسی دن انہوں نے جو سپیچ میں دیا ہے کہ جی پہلے ہم نے فلسطینیوں کو مدد کیا, وی ور ان سولیڈیرٹی ود دا فلسطینین, مگر ابھی ہم تو میدان جنگ میں ہے, بیروت میں جنگ میں ہے, یمن میں جنگ ہے, غزہ میں جنگ ہے, عراق میں جنگ ہے, تہران میں بھی جنگ ہے. اسی لیے کہ در واقع کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی یہ مسلم امت جس طرح آپ کے مہمانوں نے بتایا کہ یہ مسلم امت کا جو ریاکشن کہ جی بھائی اسی کا اجلاس کا انتظار میں وہ عوام نہیں انتظار کریں گے. ایرانی عوام جو ملینز میں نکلے ہوئے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کے جنازے میں کہ انہوں نے کی جو اظہار ہے یکجہتی کے میں کہوں گا یا غصہ کا جو اظہار کر دیا اس واقعہ کا ہے, اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جی پورے امت ہے نا ایرانی نیشن جو ہے کہ وہ متحد ہوتا ہے کہ اور ان کے ایک ہی زبان ہے کہ جی ہم نے بدلہ لینا ہمارے مہمان کا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی واقعات جو غزہ میں ہوتا ہے اور یہ جو سٹبرن مینٹلٹی ابھی نتنیاہو کا جو انہوں نے ایک سپیچ کیا تھا کہ ایک اسرائیلی سوشلسٹ تھا اسکولر ہسٹوریکل, اس کو ریکال کرنا کہ اسی موجودہ حالات میں وہ اس اسکولر کا یہ تھیوری تھی کہ جی اسرائیل کا جو ہے نا وہ نہر تا نہر ہے, یعنی وہی نیل تا فرات کا اس کے زمین ہے. جب وہ نتنیاہو یہ اعلان کرتے ہیں, جب یہ نتنیاہو ہی ایسے اناؤنس کرتا ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ میں نے گفتگو کرنی ہے, نہ میں نے یہ جنگ رکنا ہے اور آگے میں نے پڑھانا. تو یہ جو تنش ہے اور یہ جو اسٹیٹ آف ڈی اسٹیبلٹی اور لیک آف سیکیورٹی دنیا کو پتا ہو گیا ہے کہ جی اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے. جب یہ اسرائیل ابھی تو ڈپلومیسی طور پہ کہ آئسولیٹڈ ہے اور کسی گفتگو کے بارے میں یا نیگوشیشن کے بارے میں سن نہیں رہے ہیں, بلکہ نتنیاہو جو ڈکلیئرڈ وار کرمنل ICJ کے اندر ہے وہ اس کو کانگریس کے اندر ہی ریسیو کیا بجائے امریکن ایڈمنسٹریشن یا امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کریں, تو جا کر اس کو سلوٹ کیا ہے اور اس کو داد دے دیا ہے اور اس کو اپلاؤڈ کر دیا ہے. اور وہاں سے نکل کے جیسا انہوں نے وہاں سے سگنیچر لے کے آ کر کے صحیح اسماعیل بھائی کو اسیسینیٹ کر دیا اور فواد شکر کو لبنان میں اسیسینیٹ کر دیا. ہم مصیبت یہ ہے ابھی تک کہ ہمارا کچھ ایلیٹس ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیل اور مزید جگہ لینا میں سوچ میں آیا ہوا ہے کہ یہ صلح اور 2 اسٹیٹ اور 1 اسٹیٹ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کہ ابھی بھی نتنیاہو جیسا لیڈر ہے اسرائیل میں, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ جی مطلب اسرائیلی مارا جائے یا فلسطینیوں کو مارا جائے یا کسی کو مارا جائے, اس کو صرف اور صرف اپنا انٹرسٹ اور اپنا مفاد کا نظر آتا ہے. بالکل صحیح خالد قدومی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. اس سے پہلے ڈاکٹر خالد ملیحہ لودھی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, وہ یہ سمجھتی ہیں اور خالد قدومی صاحب تو اپنا ایک موقف بتا رہے ہیں کہ جنگ کی حالت کے اندر ہم موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایران کے یہ فیور میں نہیں ہے یا اس کی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایران کو پل ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب حملہ ہم کریں گے اور بہت لیتھل حملہ کریں گے, تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ دیکھیے یہ تو اس کی وجہ سے تنازع بہت بڑھ جائے گا اور مشرق وسطیٰ میں ایک بحران آ جائے گا. جو اب بات یہ ہے 2 باتیں ہیں. ایک تو جو اسرائیل کی ایکٹیویٹی یا حرکت تھی کہ اسماعیل ہانیہ کو اس نے شہید کیا, وہ پہلے تو اس کی سخت مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے اور وہ ایران کی ساورینٹی
یا اس کے خود مختاری کے اوپر ایک براہ راست حملہ ہے. دوسرے یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ جیسا کہ ابھی کہا گیا، قدومی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے وزیر اعظم جو نیتن یاہو ہیں وہ وار کرمنل بھی ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اسرائیلی مارے جائیں چاہے فلسطینی مارے جائیں. اب فلسطینیوں کے اوپر جو زیادتی ہے، یعنی ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، 40-50 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں مرد عورت بچے، خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ روز کے حساب سے مارے جا رہے ہیں. روز ہی ان کی اور ٹوٹل بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اسرائیل کسی طرح جو ہے اپنی بمباری کی کیمپین جو کہ نہتے معصوم شہریوں کے اوپر کر رہا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور خدا اس کے اپنے اسماعیل ہانیہ کے قتل سے اس نے یہ ظاہر کیا ہے ان کی شہادت کر کے کہ وہ کسی قسم کے مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ حماس کی طرف سے اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ سب سے سینئر ان کے انٹرلوکوٹر تھے، ان کے مذاکرات کی ٹیم کے سربراہ تھے. تو اگر اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی بھی قسم کے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسرائیلی پرائم منسٹر یا ان کی جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی بھی طرح کے مذاکرات یا نیگوسیشن کے اندر، اور وہ ایکسپینشن ہی چاہتے ہیں کہ وار بڑھ جائے؟ خالد قدومی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ہم تو حالت جنگ میں آلریڈی موجود ہیں اور جواب تو اب دینا چاہیے، مسلم امہ کی آپ بات کر رہے تھے، ایسی صورتحال کے اندر ابھی بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا حماس یا جو بھی جہادی گروپس ہیں جو اس وقت برسر پیکار ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم سیاسی طور پر بھی کھڑا ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے، ملیٹریلی ان کی سپورٹ کرنا تو یہ تو بہت دور کی بات ہمیں نظر آتی ہے. آپ کی بات شاید صحیح ہے، مگر انالیسس بہت ضروری ہے اور چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم ایسے پوزیشن میں، جیسا محترمہ ڈاکٹر مدیحہ لودھی فرما رہے تھے کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ایران کا میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا ابھی چوائس نہیں رہا. یعنی اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے ریجن کے اندر، جس طرح کے مجھے نہیں پتا یہ لفظ کہنا چاہیے ڈپلومیسی میں یا نہیں ہے، یعنی اس کا متقابل اس کے یعنی بولینگ کر رہے ہیں کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، نہ کوئی قانون کو رسپیکٹ کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی کے یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کے جو سفیر ہے اسرائیل کا، وہ آ کر کے یونائٹڈ نیشن کا کانسٹیٹیوشن کو شریڈ کیا ہے اور واک آؤٹ بھی کر دیا. جتنا بھی ریزولوشنز ہے اسرائیل کے خلاف پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کو رپ کر کے ڈسٹ بن کے اندر ڈالتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو ہم زبردستی انوالو ہوں گے اور ڈیسیجن ہمارا نہیں ہوگا. ہم تو ریسیونگ اینڈ میں رہیں گے، اور جب ریسیونگ اینڈ میں ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہمارا نقصان ہوگا. ابھی انٹرسٹ ہے پورے امت کا کہ ایک مشترکہ ریجنل نیٹ ورک کو فورج کرنا ہے، اور یہ ریجنل نیٹ ورک اس کا ایک ہی ہدف ہے کہ یہ جو فورن انٹرونشن کو روکا جائے. ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، نہ امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کو جنگ کے یا ورلڈ وار کی طرف جانا نہیں چاہتا. کون اپنے بچوں کو مارنا کو پسند کرتے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایگزسٹنگ سچویشن کو ڈیٹرنس کے فارمولا کی ضرورت ہے. اب یہ ڈیٹرنس کیسا پیدا ہو جائے گا اگر ہم ریسیونگ اینڈ میں ہو اور ہم یہ کہتے ہیں ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی کہ ہم جواب نہیں دیں گے، اور ہم اس حماس کو کیا فلسطین کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. بلکہ کچھ ایسے عرب ممالک ہیں اس کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آیا. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ جی آپ فورن منسٹری آپ کا تو انہوں نے کچھ کمنٹس کیا ہے، کچھ آپ کا فورن منسٹری پرائم منسٹر کو کچھ سٹیٹمنٹس دے دیا ہے، لیکن کچھ ایسے عرب ممالک نے کوئی ایسے قدم نہیں اٹھایا کہ دشمن پتہ چل جائے کہ دیر از سم تھنگ. بالکل خالد قدومی صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس طرح کا رد عمل مسلم امہ کی جانب سے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی محتاط انداز میں مذمتیں کی جا رہی ہیں اور گفت و شنید کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ نیگوسیشن کی طرف آیا جائے.
مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اس اہم معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ترجمان حماس خالد قدومی ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفرہ میں جوائن کیا تھا. ہمارے پینلسٹ کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. ابھی ہم یہاں بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کریں گے. اسٹے ود اس.